دروازہ کھولے۔ دعا کی آواز سن کر پہلے تو ایان کچھ متذبذب سا ہوا، پھر ایان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی دعا گھر آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں رشتہ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا تھا، سامنے آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایان حیران تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ایان کو کمرے میں لے جا کر ہی ایان کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، کس سے پوچھ کر رشتہ مانگا ہے آپ نے میرا؟ ایان نے کہا، کیا ہو گیا تمہیں دعا؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اسی لیے امی سے کہہ دیا اور خالہ کی طرف سے تو ہاں بھی ہو گئی۔ دعا کہنے کی، لیکن میں راضی نہیں۔ امی سے کہہ کر تھک گئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ہے ایان سے شادی، لیکن پتہ نہیں انہیں آپ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی ہے جو اپنی اولاد نظر ہی نہیں آتی۔ ایان کہنے لگا، انکار کی وجہ؟ تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر دعا ہار کے رہ گئی تھی۔ ایان بھائی، کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ایان نے کہا کہ کہا تو نہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ وہ کہنے لگی، ہاں کرنی ہے، لیکن آپ سے نہیں کرنی۔ آپ عمر میں 7 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ پتہ نہیں آپ نے میرا رشتہ مانگ کیسے لیا اور کیوں مانگا؟ ایان تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ ایان نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو میں تمہیں برا نہیں لگا تھا، آج مجھ میں ایسے کون سے عیب نظر آنے لگے تمہیں؟ غصہ تو اسے بھی آ گیا تھا۔ دعا کہنے لگی، خوبی کیا ہے آپ میں؟ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ اگر میں آپ سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر مر مٹی ہوں۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو رضا سے شادی کر لینا۔ میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو مجھ پر اتنی گندی نظر ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، دعا زبان سنبھال کر بات کرو، بہت ہو گیا۔ دعا کہنے لگی، آپ سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے گئے؟ آپ سے 7 سال چھوٹی چھوٹی بہن جیسی کزن پر گندی نظر رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اور میں زبان سنبھالوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کو ایان بھائی کہتی تھکتی نہیں تھی اور آپ مجھ پر ایسی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے انکار نہیں کیا نا تو یاد رکھیے گا، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ذلت کا تماچا بڑی زور سے مار گئی تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت اسے ایان کی دلہن بنا دے گی۔ مگر آج ایان کی باری تھی اپنی اتنی آہانت کا بدلہ لینے کی۔ جب وہ اسی کے ایک سجائے بیڈ پر بیٹھی تھی تو اس لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اور گندی نظر رکھتا تھا میں تم پر، یہی کہا تھا نا تم نے؟ دعا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور آج تم میری نفرت کی حد دیکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اس کے لہنگے کے بلاؤز کی زپ کھول دی۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھنا جسے کبھی آپ نے ٹوٹ کر چاہا ہو اور وہ منہ پر آپ کو مسترد کر کے جا چکی ہو۔ اور اس وقت وہ دلہن کے روپ میں ایان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس کے اندر تو گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ کس برے طریقے سے اس نے ایان کو ریجیکٹ کیا تھا، کتنی باتیں سنائی تھیں، کتنی تذلیل کی تھی، اور آج وہ اسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ ایان اس وقت اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو دل میں خیال آتا تھا کہ اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لے کر اس کے 14 طبق روشن کر دے۔ جیسے جیسے گزشتہ باتیں ایان کو یاد آتی اس کا خون کھولنے لگتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر اس سے بات کیا کرے۔ بہرحال وہ ڈرائنگ روم کے صوفے سے اٹھا، سگریٹ کو سامنے رکھا، سینٹرل ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں مسلا اور ایک گہری سانس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ایان نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور الماری کھول کر اپنا آرام دہ لباس نکالا۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، لیکن پھر بھی اندر لگی آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ شاید مرد اپنی آہانت کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا اور اپنے آپ کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت پھر سے لوٹ آیا ہو۔ ایان اور دعا خالہ زاد کزنز تھے۔ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ نانا نے بیٹیوں کو جائیداد میں برابر برابر کا گھر بنا کر دیا تھا، اور دریال سے زیادہ ایان کو اپنے ننیحال سے محبت تھی۔
اس کا دن کا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر گزرتا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دعا اور دوسری ردا تھی، مگر ایان کو دعا سے محبت ہو گئی تھی۔ دعا شوخ مزاج تھی اور ردا اس سے اکثر مختلف تھی۔ کام گو تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دونوں ہی ایان سے 6-7 سال چھوٹی تھی۔ بڑی ردا تھی۔ ایان کی دوستی ان کے بڑے بھائی جمال سے تھی، جو ایان کا ہم عمر تھا۔ جب بھی ایان خالہ کے گھر جاتا، دعا اس کے پاس آ جاتی اور کہتی کہ آپ کے لیے چائے بنا۔ ایان نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ان دنوں وہ جاب پر نیا لگا تھا اور جمال بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں 12ویں اور 13ویں جماعت میں تھی، لیکن دعا کسی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتی نظر آتی تھی۔ کبھی ایان کے گھر آ جاتی، اس کی بھابھی سے ڈھیروں باتیں کرنے لگتی، تو کبھی ایان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنانے لگتی۔ وہ تجربے کرتی تھی اور جب بھی کرتی ایان کے پاس آ جاتی، کہتی ایان بھائی ذرا اسے کھا کر دیکھیں اور بتائیں یہ کیسا بنا ہے۔ رابعہ بھابھی ہنسنے لگتی، کہنے لگتی کہ تم میرے دیور کا ضرور معدہ خراب کرو گی، جو الٹا سیدھا تجربہ کرتی ہو ایان کو کھلاتی ہو۔ لیکن وہ کہتی جی نہیں، میں بہت اچھا بناتی ہوں۔ پھر وہ ایان سے پوچھنے لگی کہ ایان بھائی اچھا بناتی ہوں نا؟ وہ کہتا پتہ نہیں، میں تو صبر شکر والا بندہ ہوں، چپ چاپ کھا پی لیتا ہوں۔ وہ اسے گھورنے لگ جاتی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ایان کو جاب کرتے ہوئے جب سال گزرا تو اس کی والدہ ایان سے شادی کے لیے پوچھنے لگی، کہنے لگی بتاؤ اگر تمہیں کوئی پسند ہے، ورنہ تمہاری بڑی بھابھی کی بھی بڑی خواہش ہے کہ اس کی بہن سے تمہارا رشتہ کر دیا جائے اور اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ایان نے کہا نہیں، میں بھابھی کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ فریحہ بیگم کہنے لگی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ایان نے کہا جس سے کرنی ہے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ کچھ جھجکا تھا، پھر کہنے لگا اس لیے آپ 1-2 سال اور گزار لیں۔ فریحہ بیگم یہ بات سن کر مسکرانے لگی، کہنے لگی تو تمہیں اپنی خالہ کی بیٹیاں پسند ہیں؟ ایان نے کہا جی امی، دعا پسند ہے۔ ایک بار وہ ایان کے گھر آئی تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ایان ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، افطاری کرنے کے بعد چائے پی رہا تھا، سوچ رہا تھا لیپ ٹاپ پر تھوڑا سا اپنا کام نمٹاؤں، پھر عشاء ہو جائے گی، پھر تراویح کافی لیٹ ہو جائے گی۔ چائے پیتے ہوئے ایان بس یہی سوچ رہا تھا جب وہ کہنے لگی ایان بھائی میرے ساتھ چلو نا، مجھے اپنے لیے چوڑیاں اور مہندی اور بڑا کچھ لینا ہے، جمال بھائی نہیں لے کر جا رہے۔ ایان نے کہا میں تو ابھی تھکا ہوا ہوں اور مجھے آفس کا کام بھی کرنا ہے۔ کہنے لگی بعد میں کر لینا نا، آپ اپنے آفس کا کام۔ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب جانا ہے اور آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ایان نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے چائے کا خالی کپ ایک سائڈ پر رکھا اور موٹر سائیکل کی چابی لی اور اس کو لے کر بازار آ گیا۔ ان دونوں کے گھرانے متوسط تھے۔ بازار جا کر وہ جیسے چوڑیوں کی دکان پر کھڑی ہوئی تو ہری چوڑی ہاتھ میں پہن کر ایان کو دکھاتی پوچھنے لگی یہ لے لوں، کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھ میں؟ ایان نے کہا مجھے ایسا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تمہیں جو اچھا لگتا ہے لے لو۔ کہنے لگی بڑے بور ہیں آپ، اب بندہ مشورہ دے ہی دیتا ہے، چلیں جو آپ کو پسند ہے وہی بتا دیں۔ ایان نے کہا میری پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زیادہ تر لڑکیاں تو عید کے جوڑے کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنتی ہیں، تم بھی پہن لو۔ کہنے لگی وہ بھی لے لوں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں نا آپ کو کس طرح کی چوڑیاں پسند ہیں؟ ایان نے کہا سرخ رنگ کی لے لو، تمہاری کلائی پر زیادہ اچھی لگیں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس نے فوراً سے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے لی۔ جب بھی کوئی چیز لیتی ایان سے ضرور پوچھتی تھی، کبھی کانوں پر آویزیں لگاتی تو کبھی جھمکے، اور کہتی بتائیں کون سا اچھا لگ رہا ہے۔ ایان دیکھتا تو اسے تو اس پر سبھی کچھ ہی اچھا لگتا تھا، لیکن پھر ایک آدھی چیز کا مشورہ دے دیتا۔ پھر اس نے مہندی لگوائی۔ ایان نے کہا جلدی کرو، دعا عشاء ہونے والی ہے۔ کہنے کی 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ 2 منٹ کرتے کرتے اس نے اتنا ٹائم لگا دیا کہ ایان کو عشاء کی نماز گھر جا کر پڑھنی پڑی۔ ایان نے کہا آئندہ تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، تم بازار جا کر تو پاگل ہی ہو جاتی ہو، اتنا وقت لگاتی ہو۔ کہنے لگی اچھا، اب آپ بھی جمال بھائی کی طرح باتیں نہ کریں۔ پھر عید پر بھی وہ ملنے آئی تھی، اپنے کپڑے، چوڑیاں، جیولری سب کچھ ایان کو دکھا رہی تھی۔ کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں؟ ایان نے کہا ہاں اچھی لگ رہی ہے۔ ایان کو تو لگا تھا کہ جس طرح سے وہ اسے اہمیت دیتی ہے تو اسے پسند کرتی ہے۔ شاید ایان کی والدہ کو اس کی منگنی کی بہت جلدی تھی۔ کہنے لگی ایسا کرتی ہوں کہ عذرا سے بات کر لیتی ہوں تاکہ رشتہ پکا ہو جائے، کیونکہ دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، اسی لیے ان کے ددیال والوں کی بھی ان پر نظر ہے۔ یہ سن کر ایان بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ خالہ سے بات کر لیں۔ اندر ہی اندر وہ بھی چاہتا تھا کہ دعا ایان کے نام ہو جائے، کیونکہ ایان اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، لیکن ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی محبت اور بےتابیوں کو سنبھال نہ سکیں اور اظہار کرتے رہیں۔ ایان نے اپنے ہر جذبے کو سنبھال کر رکھا تھا، شادی کے لیے
کہ وہ اپنی ہر محبت کا اظہار اس سے شادی کے بعد کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اس کو کتنا چاہتا تھا۔ ایان کی والدہ نے رشتہ مانگا تو خالہ کہنے لگی کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ایان تو بہت پیارا بچہ ہے اور پھر گھر کا ہے۔ ایسا ایان کا رشتہ دعا سے طے ہو گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا، لیکن چند روز بعد دعا ایان کے گھر میں اس وقت آئی جب ایان گھر میں اکیلا تھا۔ ایان کی والدہ اور بھابھی سب میری منگنی کی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ایان گھر پر اکیلا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور بڑی زور سے دی تھی۔ ایان نے کہا آ رہا ہوں بھائی، کون ہے؟ ایان نے پوچھا کون؟ تو دعا کہنے لگی دروازہ کھولیں۔ دعا کی آواز سن کر پہلے تو ایان کچھ متذبذب سا ہوا، پھر ایان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد دعا کے گھر آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو رشتہ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا تھا، سامنے آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایان حیران تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ایان کو کمرے میں لے جا کر ہی ایان کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگی کس سے پوچھ کر رشتہ مانگا آپ نے میرا؟ ایان نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں دعا؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تم مجھے ایسی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، اسی لیے امی سے کہہ دیا اور خالہ کی طرف سے تو ہاں بھی ہو گئی۔ دعا کہنے لگی لیکن میں راضی نہیں، امی سے کہہ کر تھک گئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ہے ایان سے شادی، لیکن پتہ نہیں انہیں آپ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی ہے جو اپنی اولاد ہی نظر نہیں آتی۔ ایان کہنے لگا انکار کی وجہ؟ تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر دعا ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ ایان بھائی، کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ایان نے کہا تو نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ وہ کہنے لگی ہاں کرنی ہے، لیکن آپ سے نہیں کرنی۔ آپ عمر میں 7 سال بڑے ہیں مجھ سے، پتہ نہیں آپ نے میرا رشتہ مانگ کیسے لیا اور کیوں مانگا؟ ایان تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ ایان نے کہا تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو میں تمہیں برا نہیں لگتا تھا، آج مجھ میں ایسے کون سے ایپ نظر آنے لگے تمہیں؟ غصہ تو اسے بھی آ گیا تھا۔ دعا کہنے لگی خوبی کیا ہے آپ میں؟ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ اگر میں آپ سے ہنس کر بات کر لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر مر مٹی ہوں۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو ردا سے شادی کر لینا۔ میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی مجھ پر ہی گندی نظر ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، بہت ہو گیا۔ دعا کہنے لگی آپ سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے گئے، اپنے سے 7 سال چھوٹی بہن جیسی کزن پر گندی نظر رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اور میں زبان سنبھالوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کو ایان بھائی کہتی نہیں تھکتی تھی اور آپ مجھ پر ایسی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے انکار نہیں کیا نا تو یاد رکھیے گا میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ذلت کا تماچا بڑی زور سے مار گئی تھی۔ ایان کی والدہ واپس آ گئیں۔ ایان کا یہ حال تھا کہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایان کی والدہ اس لیے منگنی کی انگوٹھی اور منگنی کا جوڑا دکھا رہی تھی۔ بھابھی بھی کہہ رہی تھی سب چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک لی ہیں، تمہارے کریڈٹ کارڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے۔ انہوں نے ایان کا کارڈ واپس کیا، وہ جاتے ہوئے اسے لے کر گئی تھی۔ کہنے لگی پوری 1.5 لاکھ کی شاپنگ کی ہے ہم نے، تاکہ کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، رات کو اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ ایان نے کہا امی آپ نے خالہ سے پوچھا تھا کہ اس رشتے میں دعا کی مرضی شامل تھی یا نہیں؟ وہ کہنے لگی پوچھا ہی ہوگا اس کی ماں نے، تبھی تو ہاں میں جواب دیا۔ ایان نے کہا ہو سکتا ہے خالہ کی مرضی سے ہوا ہو اور دعا کی مرضی نہ ہو۔ اس کی والدہ کہنے لگی تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ ایان نے کہا امی وہ دور گزر گیا، ایسا کریں رشتے سے انکار کر دیں۔ یہ سن کر اس کی والدہ اس پر دھاڑ اٹھی، کہنے لگی یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا دورہ پڑ گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری مرضی سے رشتہ مانگا ہے، ساری شاپنگ کر کے آئے ہیں، 4 دن بعد منگنی ہے اور تم انکار کر رہے ہو؟ میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ ایان نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں دعا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی امی کہنے لگی اس نے کچھ کہا تم سے؟ ایان نے کہا کسی نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، بس میں نہیں کرنا چاہتا۔
ایان کی والدہ کہنے لگی میں 2 تھپڑ تمہارے منہ پر لگاؤں گی ایان، یہ کوئی بات ہے؟ کل تک شور مچایا ہوا تھا کہ دعا سے ہی شادی کروں گا، اور آج جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو تم انکار کر رہے ہو؟ ایان نے کہا امی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں دعا سے کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا، باقی آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، منگنی کرتی ہیں یا جو چاہے کرتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ایان اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر وہ نہیں جانتا کہ کیا بات ہوئی اور کیا نہیں۔ 2 دن ایان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، اتنا گرا پڑا تو وہ بھی نہیں تھا کہ محبت کی تھی، اپنی عزت نہیں دی تھی۔ جب وہ لڑکی اس کی اس طرح سے تذلیل کر کے گئی تھی تو اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس سے تعلق رکھنے کا۔ 4 دن بعد جب منگنی کا دن آیا تو ایان کی والدہ کہنے کی تیار ہو جاؤ۔ ایان نے کہا امی میں نے کچھ کہا تھا آپ سے، کیا آپ کو سب مذاق لگ رہا تھا؟ ایسا کریں بھابھی کی بہن سے منگنی کر دیں، ویسے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ ایان کے منہ پر مارا، کہنے لگی بہت ہو چکا تمہارا تماشا۔ ایان سوچ چکا تھا کہ امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اپنے کپڑے وہیں بیڈ پر پھینکے اور خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ ردا نے کھولا۔ ایان نے کہا تم سے ایک بات پوچھوں، سچ جواب دو گی؟ کہنے لگی جی کہیے۔ ایان نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایان نے کہا سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ دیکھو اپنی دلی رضامندی سے جواب دینا، اور جلدی دینا، میرے پاس وقت نہیں ہے، رات ہونے سے پہلے پہلے مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی منگنی تو دعا سے ہونی ہے نا۔ ایان نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، تم کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ، ورنہ شاید خالہ سے میرا تعلق آج کے بعد ٹوٹ جائے، کیونکہ میں دعا کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کی رنگت اڑی تھی، کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایان نے کہا خالہ گھر پر ہے؟ کہنے لگی ہاں کمرے میں ہے۔ ایان خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ویسے ہی اس سے بہت پیار کرتی تھی، کبھی بھی ایان میں اور جمال میں فرق نہیں کیا تھا۔ خالہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے برابر میں دعا بھی تھی، وہ شاید رو رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر بڑی نفرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ خالہ کہنے لگی تم یہاں؟ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایان نے کہا خالہ آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دعا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا بولو۔ ایان ان کے بیڈ کے پاس گیا اور نیچے قالین پر بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر کہا خالہ آپ جانتی ہیں نا میں نے کبھی بھی آپ میں اور امی میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے کون سا تم میں اور جمال میں کبھی فرق سمجھا ہے؟ ایان نے کہا امی سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جب وہ رشتہ مانگنے آ رہی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ خالہ کے گھر رشتہ کرنا ہے، میں نے دھیرے سے ردا کا نام بتایا تھا، انہیں لگا دعا کہا ہے، مجھے صبح ہی پتا چلا کہ میری منگنی دعا سے ہو رہی ہے ردا سے نہیں، میں ردا کو پسند کرتا ہوں، پلیز خالہ اگر آپ کہیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ امی تو آپ سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہیں، پھر پوری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو تم بہت پسند ہو، میں چاہتی تھی کہ تم میرے داماد بنو، اب دعا سے تمہاری شادی ہو یا ردا سے، میرے لیے تو تم میرے بیٹے ہی رہو گے۔ ایان نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے تھے۔ ایان نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی الجھن کو سلجھا دیا۔ یہ کہہ کر وہ واپس گھر آ گیا، اپنی والدہ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ ایان سے کہنے لگی میں تو تمہاری عقل پر حیران ہوں، تم میری عقل سے باہر ہو، مجھے نہیں پتا تم کیا۔ ایان نے کہا خالہ سے بات کرایا ہوں، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس یہ جو کپڑے ہیں نا وہ ردا کو دے دیجیے گا۔ چند ماہ بعد شادی بھی ہو گئی۔ ردا دلہن بنی ایان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شادی کی رسموں میں بھی دعا کبھی بھی ایان کے پاس نہیں آئی، یہاں تک کہ دودھ پلائی کی رسم بھی اس کی کزنوں نے کی تھی، وہ نہیں آئی تھی۔ ایان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہ آئے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں تب بھی وہی تھی۔ سامنے ردا بیٹھی تھی شرمائی شرمائی سی۔ ایان نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے دعا کی محبت دل میں کہیں دفن کرتی تھی۔ اب اس کے لیے اگر کوئی جذبہ دل میں تھا تو شاید نفرت کا تھا۔ پہلی رات بڑی مشکل سے گزری تھی کیونکہ ردا کو کبھی اس نظر سے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اسے وہ حق ضرور دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے ردا کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، ہمیشہ اس کو اپنے قریب ہی رکھا، اسے پیار محبت کا اظہار بھی کرتا رہتا، لیکن کبھی بھی خالہ کے گھر نہیں گیا، جانتا تھا وہاں دعا ہوگی اور وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اکثر ردا ایان کے کاندھے پر سر رکھتی تو ایان اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگتا، اپنے اندر اسے سمیٹنے لگتا۔
وہ کہنے لگتی میں نہیں جانتی کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ کافی ان رومانٹک بندے ہیں، میری شادی ان سے ہوئی ہے۔ ایان اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیتا۔ ایان کہنے اور اب تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں، کیسا ہوں؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھ کے پوچھنے لگا تو وہ مسکرانے لگتی۔ ایان نے کہا مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا ردا؟ اندر سے ایان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ردا کی جگہ دعا ہوتی تو شاید اس کی محبت اور شدت کہیں بڑھ کر ہوتی، لیکن پھر دعا کی باتیں اس کے اندر آگ لگا جاتی تھی۔ ردا کہنے لگی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ تو میری توقع سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہیں۔ ایک بار ایان خالہ ان کے گھر آئیں تو بہت پریشان تھی، اپنی بہن سے بات کرنے لگی کہ میں چاہتی ہوں دعا کا بھی بہت جلد کہیں رشتہ ہو جائے، 1 سال ہونے والا ہے ردا کی شادی کو، مگر دعا کے لیے کسی کا رشتہ نہیں آیا۔ خالہ کہنے لگی کہ ایان کا کوئی دوست ہو، کوئی کولیگ اچھا ہو تو میری دعا کی بات ضرور کرنا۔ ایان اسی وقت آفس سے آیا اور ان کی بات سن چکا تھا، لیکن بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک بار ایان سے ردا نے بھی کہا تھا کہ آپ کتنے اچھے اچھے دوست ہیں، اچھی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دعا کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایان نے کہا تمہاری بہن کی عمر بہت کم ہے اور میرے دوست میری ہی عمر کے ہیں، تمہاری بہن بہت چھوٹی ہے، بالکل ننھی منی سی، تو اس کے لیے تم اس کی عمر کا لڑکا ڈھونڈو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر ایان اپنے لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، کہنے لگی کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے دعا سے؟ ایان نے کہا نہیں، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ردا کہنے لگی آپ پہلے کی طرح اس کے ساتھ رویہ نہیں رکھتے، کیا بات ہے ایان؟ اس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ایان نے کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تم آ گئی ہو نا یہاں، اب میرا وہاں کیا کام؟ میں تو خالہ کے گھر تمہارے لیے ہی جاتا تھا، اب تم میرے پاس ہو تو میرا خیال ہے کہ میرا خالہ کے گھر میں کام نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دبا کر ایان نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی، اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے تو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ایان نے کہا میری محبت ایسی ہے، میں لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے بتاتا ہوں کہ کس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کس سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ نفرت کا نام لیتے ہوئے ایان کو دعا کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آیا تھا۔ اگلے ماہ ہی ردا امید سے ہوئی تھی اور ایان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایان کی والدہ بھی بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی، لیکن ڈیلیوری کے وقت ردا بی پی بہت ہائی ہو گیا، اتنا ہائی ہو گیا کہ ڈاکٹر بھی سنبھال نہیں پائے۔ جیسے اس کا بیٹا پیدا ہوا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور ایان کے لیے یہ بات بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ تو یہ سب چیزیں برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایان نے تو وہاں پر شور مچا دیا تھا۔ ایان نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیوی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑی خوشی خوشی گھر سے آئی تھی، بالکل ٹھیک تھی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں جا کر وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ ایان واقعی پاگل ہو چکا تھا، اپنے بیٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی والدہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ ایان کی خالہ تو سکتے میں آ گئی تھی، دعا بھی رو رو کر بے حال تھی، لیکن بچے کو وہی سنبھال رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے جب ردا کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آیا تو بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ایان کی والدہ نے اس کے روتے ہوئے بیٹے کو اس کی گود میں ڈالا تھا، تب ایان نے اسے سینے سے لگایا تھا، لیکن زیادہ وقت وہ بچہ دعا کے پاس ہی رہتا تھا۔ کبھی اس کی ماں اسے سنبھالتی تو کبھی خالہ تو کبھی دعا، لیکن بچہ زیادہ تر دعا کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک بار ایان کی والدہ نے جب اسے یہ کہا کہ اسے دعا سے نکاح کر لینا چاہیے تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ایان نے کہا امی آپ نے آج تو کہہ دیا، آئندہ یہ بات مت کہیے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو پھر ارحم کے بارے میں سوچو، تم شادی کسی اور سے کرو گے تو وہ کبھی بھی تمہارے بیٹے کو ماں کی محبت نہیں دے گی۔ ایان نے کہا مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، شادی میں نے ردا سے کرنی تھی، کر لی، باقی زندگی اس کے نام پر گزار دوں گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی بے وقوفی والی باتیں مت کرو، ساری زندگی تم ایسے اکیلے نہیں گزار سکتے، دعا ہوگی تو اپنے بھانجے کو ماں کی محبت دے گی۔ ایان نے کہا کہ نہ تو مجھے اس کی ضرورت ہے نہ ہی میرے بچے کو۔ یہ کہہ کر وہ خالہ کی طرف چلا گیا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ ایان سیدھا دعا کے کمرے میں گیا، دستک دی، وہ کہنے لگی کون ہے آ جائیں۔ ایان اندر گیا تو وہ کمرے میں ٹہل کر ارحم کو سلا رہی تھی۔ ایان نے اس کی گود سے اپنا بچہ لیا تو اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایان نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میری ذمہ داری ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے 15-20 دن میرے بیٹے کو سنبھالا، یہ احسان میں تمہارا ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے،
یہ ردا کا بیٹا بھی ہے اور میرا بھی بہت کچھ لگتا ہے، فی الحال اسے مجھے دے، میں اسے سلا رہی ہوں۔ ایان نے کہا جی نہیں، میں اپنا بچہ خود سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ارحم کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کی والدہ نے جب دیکھا تو اس پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے؟ ایان نے کہا امی آپ ارحم دن میں سنبھال لیں، بس میں آفس سے آنے کے بعد اپنے بچے کی ذمہ داری آپ پر بھی نہیں ڈالوں گا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ تو میں اسے سنبھال سکتی ہوں اور نہ تمہاری بڑی بھابھی، وہ پہلے ہی الگ ہو چکی تھی جب ایان کی شادی ردا سے ہوئی تھی۔ کہنے لگی اگر احمد اور اس کی بیوی ہوتے تو بات اور تھی، چلو کبھی میں پکڑ لیتی کبھی وہ پکڑ لیتی، لیکن تم جانتے ہو وہ شہر ہی بدل چکے ہیں، احمد کی نوکری دوسرے شہر لگ گئی ہے، بیوی بچوں کو بھی لے گیا ہے، میں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں سنبھال سکتی۔ وہ بچی تمہیں کیا تکلیف دیتی ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے تم نے اس سے منگنی توڑ دی، شادی ردا سے کی، اور اب اگر دعا احمد کو سنبھال رہی ہے، ماں کی محبت دینا چاہتی ہے، تب بھی تمہیں اعتراض ہے؟ جب اسے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ ایان نے کہا مجھے اعتراض ہے، میں اسے کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، پلیز مجھ سے وہ امتحان نہ لیں جو میں نہیں دے سکتا۔ لیکن 4 دن میں ارحم کو سنبھال کر اسے اپنی نانی یاد آ گئی تھی، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا، آدھی آدھی رات روتا رہتا تھا۔ ایان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اپنی امی کو جگا نہیں سکتا تھا کیونکہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ رات پر جب اسے سنبھال کر صبح آفس جانا پڑتا تو اس کا دماغ چکرا رہا ہوتا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ بچہ سنبھالنا اس کا کام واقعی نہیں ہے۔ پھر 3 دن ہی گزرے تھے جب دعا ایان کے گھر آئی اور ارحم کو پکڑ لیا۔ وہ روئے جا رہا تھا، نہ امی سے سنبھل رہا تھا نہ ایان سے، لیکن اس کی گود میں جا کر فوراً ہی چپ ہو گیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی 4 دن آپ نے بہت رلایا ہے میرے بچے کو، خدا کے لیے اسے ماں کی ضرورت ہے، اس سے قسمت نے تو اس کی ماں چھین لی، میں اس کی ماں بن کر اسے پالنا چاہتی ہوں تو اپنے بچے کے حال پر رحم کریں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے ارحم کے لیے قبول کر لیں۔ ایان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے منہ سے وہ یہ بات کہہ سکتی ہے جس نے اتنی نفرت سے اسے ٹھکرایا تھا۔ ایان آج بھی وہ لفظ بھول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا، اور پھر بڑی سادگی سے اس کا نکاح دعا سے ہوا۔ لیکن ایان ابھی تک باہر بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کمرے میں جائے تو جائے کیسے، کہے تو کہے کیا، کوئی لفظ نہیں تھا اس کے پاس۔ کمرے میں جا کر ایان سیدھا واش روم میں گیا، اور جب باہر نکلا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان جیسے اس کے سامنے بیٹھا تو اس کے اندر کی ساری نفرت آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ ایان اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، وہ بے حد نروس تھی، ایان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایان نے کہا بڑا مشکل ہوتا ہے نا ایسے شخص کو اپنے سامنے جیون ساتھی کی حیثیت سے بیٹھا دیکھنا جس سے آپ کو نفرت ہو۔ ایان کی بات سن کر اس کی نظریں بے ساختہ ایان پر اٹھی تھی۔ ایان نے بس ایک سرسری سی نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ ایان نے کہا میں تم سے ایسا کوئی بھی امتحان لینا نہیں چاہتا تھا دعا، اور نہ ہی اپنے بچے کو تمہارا کوئی احسان چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں قسمت نے میرے سامنے تمہیں کیوں لا کر بٹھا دیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے نہ ہو، لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنی بہن کی وجہ سے، لیکن بے فکر رہو، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی، حالانکہ میرے لیے بہت مشکل ہے تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کرنا۔ ردا کی جگہ تمہیں دیکھنا کسی اذیت سے کم نہیں، کیونکہ جتنی محبت میں نے ردا سے کی ہے کسی سے نہیں کر سکتا، اور جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو اتنی ہی نفرت میں نے بھی تم سے کی ہے۔ ہم دونوں کے دلوں میں بس ایک دوسرے کے لیے ایک جذبہ ہے، اور وہ نفرت کا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم صرف ارحم کے فرائض ہی نبھائیں۔ تمہاری طرح میں بھی تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر ایان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اسے ہی یکٹک دیکھے جا رہی تھی، کچھ نہیں بولی۔ ارحم بیڈ پر بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایان نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کی، مگر اس کی چوڑیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ایان نے ذرا سا بازو ہٹا کر دیکھا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنے زیورات اتار رہی تھی، چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ایان نے دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ صبح ایان کی آنکھ کھلی ارحم کے رونے پر۔ ایان نے دیکھا شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ دعا بھی اٹھ گئی، ارحم کو گود میں بھر کر پیار کرنے لگی، پھر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ایان کے آفس کا وقت بھی ہو چکا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر گہری سانس لے کر اپنی الماری کی جانب آیا، آفس کے کپڑے نکالے۔ اس وقت تک وہ ارحم کو لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔
ایان اپنا تولیہ لے کر واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تب تک ارحم دوبارہ سو چکا تھا۔ کہنے لگی آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ ایان نے کہا ناشتے کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈریسنگ کے سامنے وہ اپنے بال بنانے لگا۔ وہ کہنے لگی میں خالہ کے لیے بنانے لگی ہوں، آپ کو بھی بنا دوں گی۔ ایان نے کہا جو احسان تم میرے بچوں کو سنبھالنے کا کر رہی ہو وہی کافی ہے، میں تمہارے مزید احسانات کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ ایان نے بال بنائے اور کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آیا۔ اپنے لیے صرف چائے کا ایک کپ بنایا۔ جب تک ایان کی والدہ کمرے سے باہر آئیں وہ چائے ختم کر کے انہیں اللہ حافظ کہہ کے آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہاں آفس میں ایان کا باس اور باقی سب بھی حیران تھے کہ شادی کی اگلی صبح ہی وہ آفس پہنچا ہوا تھا۔ ایان کے کلیگ اسے تنگ کرنے لگے، کہنے لگے ایک دن تو بیوی کو دے دیتے، رات کو تمہارا ولیمہ ہے اور تم آفس پہنچے ہوئے ہو۔ پھر ایان نے کہا کہ کام بھی تو ضروری ہے نا، اور ویسے بھی شادی کی خوشی انسان کو بس ایک ہی بار ہوتی ہے، دوسری بار کی جانے والی شادی کم اور مجبوری زیادہ ہوتی ہے۔ میرا بیٹا چھوٹا تھا ورنہ شاید میں شادی نہ کرتا۔ ایان کو یوں سنجیدہ دیکھ کر سبھی چپ ہوئے۔ شام کو جب گھر واپس آئے تو گھر میں چھوٹی سی ولیمے کی تقریب تھی، لیکن ایان کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آفس سے واپس آ کر ایان ارحم کو پکڑ لیتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا، پیار کرتا رہتا۔ اس کے لیے سب کچھ اس کا بیٹا تھا۔ رات کو ایان کو آفس کا کچھ کام تھا، وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر ہمیشہ ردا ایان کے لیے کافی بنا کر لے کر آتی تھی، پھر اس کے کاندھے پر سر رکھتی تھی۔ ایان اسے بس مسکرا کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا تھینک یو سو مچ، تو وہ کہتی تھی بس کر دینا ایان، کب تک کام کریں گے، بند کریں نا لیپ ٹاپ کو۔ ایان اسے کہتا تھوڑی دیر رک جاؤ، بس یہ تھوڑا سا ضروری کام کر لو۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، یہ میرا وقت ہے اور میں اپنا وقت کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ ایان اسے کنکھیوں سے دیکھتا، بس 10 منٹ۔ وہ کہتی نو، بالکل بھی نہیں، پلیز اسے بند کریں نا۔ اچھا کر دیتا ہوں۔ باتوں باتوں میں وہ اپنا کام کر چکا ہوتا تھا۔ لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھ دیتا، پھر اس کے ساتھ ایک ہی کپ میں کافی بھی پیتا۔ وہ ڈھیروں باتیں کرتی رہتی اور ایان اس کی باتیں سنتا رہتا۔ ارحم سو چکا تھا اور دعا بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارحم کو سلا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ایان بار بار ایک ہاتھ سے کام کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے کاندھے دبا رہا تھا۔ اسے ردا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایان کبھی یوں تھکا ہوتا تو میرے کاندھے دبانے لگتی تھی۔ ایان کہتا تھا کہ مجھے ایسی الٹی سیدھی عادتیں مت ڈالو، لیکن وہ کہتی کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا ہر کام کرنا، آپ کی خدمت کرنا۔ ایان اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کپ کافی لیے وہ اندر آئی تھی۔ چپ چاپ صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دی۔ ایان نے ایک نظر کافی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر دعا پر ڈالی۔ ایان نے کہا یہ کپ اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں جب آپ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں تو کافی ضرور پیتے ہیں۔ ایان نے کہا میرے بارے میں اتنی جانکاری کی ضرورت نہیں، بس ارحم پر توجہ دیا کرو۔ پچھلے 8 دن سے ایان نے اس سے بات نہیں کی تھی اور وہ بھی چپ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایان حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ جو ہو چکا اسے بھلایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایان نے کہا تمہارے لیے بھلانا آسان ہوگا، میرے لیے نہیں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، تمہارا حق تھا کہ تم نے استعمال کیا، اور اب یہ تمہارا احسان ہے جو تم مجھ پر کر رہی ہو۔ کہنے لگی ارحم میرا بھی بہت کچھ لگتا ہے۔ ایان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کافی کا کپ پکڑا اور ایان کی جانب بڑھا دیا۔ کہنے لگی پلیز ایان۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا تھا اس نے ایان کو، اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھا۔ جب اس کا جی چاہا ٹھکرا دیا، ذلیل کر دیا، اور جب جی چاہا اپنا رویہ ایان سے ٹھیک کر لیا۔ ایان کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایان نے کہا دعا میرے صبر کا امتحان مت لو۔ اس کا لہجہ بہت بلند تھا۔ وہ ایان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی باتیں یاد آنے لگیں، کتنا چاہا تھا ایان نے اسے، کبھی اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی تھی۔ بڑے مان سے کہتی تھی ایان بھائی مجھے آپ سے عید پر خاص تحفہ چاہیے، اور وہ کہتا تھا بولو کیا چاہیے۔ خوبصورت سی گھڑی مانگ لیتی، کبھی کوئی جوڑا، اور ایان اسے لا کر دے دیتا۔ محبت اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا محبوب جو اس سے مانگے اسے دے دیتا ہے۔ تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ایان اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے تو اس کی 7 سال کی عمر کا فرق اس کے منہ پر کسی تماچے کی طرح مارا تھا۔ اس وقت ہاں کرتے ہوئے تو اسے اب کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا، ایان میں نہ اس کی عمر میں، اور اب اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب کیسے وہ سوچ سکتی ہے کہ ایان اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کی ابتدا کرے گا؟
ایان کے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ غصے سے بند کیا۔ تب تک وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ صوفے پر لیپ ٹاپ رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ردا کی تصویر کو پکڑا جو کہ شادی کے موقع پر کھینچی گئی تھی اور اسے خوبصورت سے فریم میں لگا کر رکھی تھی، اور وہیں رکھی تھی جہاں وہ سوتا تھا۔ کہتی تھی، میں چاہتی ہوں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کی نظر مجھ پر پڑے۔ اگر دائیں جانب کروٹ ہوگی تو میں نظر آؤں گی، اور اگر بائیں جانب کروٹ ہوگی تو بھی میری ہی تصویر نظر آئے گی۔ اور ایان ہنسنے لگتا۔ عجیب سی خواہشات تھی اس کی۔ تصویر پکڑ کر وہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ لیپ ٹاپ بھی بیگ میں ڈال کر بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ دعا اسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایان نے ردا کی تصویر کو اپنے سینے پر رکھا اور خود پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ صبح جب ایان کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے سے ردا کی تصویر غائب تھی۔ آفس کے لیے کپڑے بھی بیڈ پر پڑے تھے اور دعا بڑی چاہت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایان نے کہا، میرے کپڑے اپنی پسند سے پہنتا ہوں، اسی لیے مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی دوسرا میرے کپڑے چوائس کرے۔ وہ کہنے لگی، میں کوئی دوسری نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ مجھے بیوی تسلیم کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئے۔ ایان اٹھا، سوئے ہوئے ارحم کو پیار کیا۔ دل چاہا کہ اس کے نکالے ہوئے کپڑے ایک سائڈ پر پھینک دے، آگ لگا دے، پر الماری میں واپس رکھ نہیں پایا۔ وہی پہن لیے، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی ایان ٹائی گلے میں ڈال کر بال بنا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید ارحم کو اٹھانے کے لیے آئی تھی، لیکن ایان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایان کی جانب بڑھائے اور اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایان تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ایان نے اس کے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو اس نے ایان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ایان نے کہا، میں تمہاری ذمہ داری۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی، ناشتے میں نے آپ کے لیے بوائل ایگ اور سلائس باہر رکھ دیے ہیں، آ کر ناشتہ کر لیں۔ ایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کے قریب آ کیوں رہی ہے، جب وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے دور رہے۔ کمرے سے باہر آیا تو ناشتہ واقعی تیار تھا۔ ایان کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی، وہ شاید ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے چائے کا کپ دیا۔ ایان آفس جا کر بھی عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ ایان گھر آیا تو اس کی والدہ سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ارحم کو بھی گود میں پکڑ رکھا تھا۔ ایان نے آتے ہی ارحم کو اس کی گود سے لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کمرے سے ردا کی ساری تصویریں غائب تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایان نے کہا، ردا کی تصویریں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ میں نے سنبھال کر رکھ دی ہیں۔ ایان نے کہا، کیا مطلب ہے سنبھال کر رکھتی ہیں؟ کیا تکلیف دے رہی تھی تمہیں؟ کہنے لگی، ہاں تکلیف دے رہی تھی، اسی لیے تو اٹھا کر میں نے اسٹور میں پھینک دی ہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھ کر تو ایان کا جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ ایان ارحم کو لیے اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، جن ہاتھوں سے تم نے وہ تصویریں اسٹور میں پھینکی ہیں، انہی ہاتھوں سے ان کو اٹھاؤ اور میرے کمرے میں لا کر رکھو۔ دعا کہنے لگی، وہ تصویریں اب یہاں نہیں لگیں گی کیونکہ یہ میرا بھی کمرہ ہے اور مجھے اسے اپنے طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ ایان نے کہا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ کہنے لگی، نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دعا سے غصے سے کہنے لگا کہ ردا میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ اس پر ایان نے اپنی انگلی اپنے سینے کی جانب کی، پھر کہنے لگا، یہاں رہتی ہے، میرے اندر، میرے دل میں، میری روح میں بستی ہے، اور میں جب تک اسے نہ دیکھوں میری صبح نہیں ہوتی اور نہ میری شام ہوتی۔ تو شرافت سے جاؤ اور جا کر پہلے اس کی تصویریں لے کر آؤ۔ میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں دے رہا، تو بہتر ہے کہ تم بھی میری زندگی میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کے بعد جو بات اس نے ایان سے کہی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ کہنے لگی، ردا آپ کی بیوی تھی، وہ مر چکی ہے، سمجھے آپ؟ اب میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے میرا حق چاہیے اور آپ مجھے میرے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر ایان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ایان کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ ایک لڑکی ہو کر وہ اس طرح کی بات کرے گی، وہ بھی دعا؟ پتہ نہیں کیوں سے اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایان کی والدہ اس کے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، تم کھانے پر کیوں نہیں آ رہے؟ ایان نے کہا، امی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں، ویسے بھی میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ایان نے جھوٹ بولا تھا،
اس کی باتوں نے تو ایان کی بھوک ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو ایان اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ ایان بیڈ پر ہی بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا کر اسی کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ارحم بیڈ پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اس نے ارحم کا فیڈر پکڑا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ارحم کو پلانے لگی، اس کے کھلونے سمیٹنے لگی اور وہ بھی فیڈر پکڑ کر لیٹ چکا تھا۔ ایان نے جیسے ہی اپنا تکیہ اٹھانا چاہا، اس نے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہیں رکھیں تکیہ، آپ کی جگہ صوفے پر نہیں، یہاں بیڈ پر میرے برابر میں ہے اور آپ یہیں سوئیں گے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر ایان نے اسے حیرت سے دیکھا اور آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے کہا، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ بڑی بے شرم لڑکی ہو، اپنے منہ سے یہ سب باتیں کہہ رہی ہو۔ دعا کہنے لگی، جب شوہر کو یہ احساس نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ جب تک اپنے جذبات پر بند باندھ کے رکھوں؟ ایان نے کہا، تم کچھ بھول رہی ہو دعا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں بھول چکی ہوں اور بہتر ہوگا کہ آپ بھی بھول جائیں۔ اگر آپ شرافت سے مجھے میرا حق نہیں دیں گے تو میں… یہ کہہ کر وہ چپ سی ہو گئی۔ ایان نے کہا، کیا کرو گی تم؟ جاؤ، نہیں دوں گا تمہارا حق، کیا کر لو گی؟ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایان نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ارحم سو چکا تھا اور وہ واش روم میں چلی گئی۔ ایان نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا، پھر اسے لگا جیسے اس کے قریب خوشبو آ رہی ہے۔ کانچ کی چوڑیوں کی آواز سے ایان کی آنکھ کھل گئی۔ رات کو سوتے وقت اسے بالکل خاموشی پسند تھی۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایان تو ردا سے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ دیکھو، مجھے شور شرابہ بالکل پسند نہیں، اسی لیے رات کو تم یہ جولری اور چوڑیاں سب اتار کر سویا کرو۔ بس ایک ہی بار اسے سمجھایا تھا، دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اب اس کی چوڑیاں مسلسل ایان کی نیند خراب کر رہی تھیں۔ ایان نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، دیکھا تو آرام دہ لباس پہنے، لپسٹک لگائے وہ بیٹھ کے اس جانب لیٹی تھی جہاں سے اس کا صوفہ قریب تھا، اور ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اسے بار بار وہ کھنکائے جا رہی تھی۔ اس حلیے میں اسے دیکھ کر ایان کا تو دل ہی جیسے سینے کے اندر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کچھ پل تو ایان اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ بڑا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ ایان نے غصے سے دوبارہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز سے اب بھی وہ بے چین سا ہونے لگا تھا۔ ایان نے یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے کہا، دعا، میں سونا چاہتا ہوں، پلیز یہ چوڑیاں اتارو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ غصے سے بولا تھا، سینے میں دل دہائیاں دے رہا تھا، جذبات بھی تنگ کر رہے تھے، مگر انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے ٹھکرایا تھا، اب قریب نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی، جیسے میری چوڑیوں سے مسئلہ ہے وہ خود اتار دے۔ ایان نے گہری سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان کو نہ تو چوڑیاں پہنانے کا تجربہ تھا اور نہ ہی اتارنے کا۔ کہنے لگی، جانتے ہیں یہ چوڑیاں کون سی ہیں؟ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہی جو آپ نے مجھے ایک بار عید پر دلائی تھی اور کہا تھا کہ سرخ رنگ کی چوڑیاں آپ کو میری کلائیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنا آپ کھوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دل نے عجیب ادھم مچا رکھی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، کب تک اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھیں گے؟ کب تک مجھے نظر انداز کریں گے؟ ایان، کب تک مجھے اگنور کریں گے؟ میں جانتی ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی، یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں نہیں آ رہی۔ ایان اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ اپنا چہرہ اس نے ایان کے چہرے کے قریب کیا اور کہنے لگی، کہہ کیوں نہیں دیتے کہ اچھی لگ رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بات تو سچ تھی، لیکن ایان کیوں مانتا؟ ایان اٹھنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک کرنٹ سا تھا جو ایان کے وجود میں دوڑ گیا۔ کہنے لگی، آپ اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ایان، میں جانتی ہوں۔ ایان نے بڑی بے دردی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ غصے سے بولا، نفرت کرتا ہوں تم سے۔ پتہ نہیں اس کی آواز میں دم کیوں نہیں تھا۔ کہنے لگی، سچ میں؟ ایان نے کہا، تم ویسے بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کہنے لگی، کب تک آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گے؟ اب تو جیسے اس نے تماشا پکڑ لیا تھا۔ جب ایان گھر آتا تو خوب تیار ہو کر اس کے سامنے آتی، کہتی، ایان بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟
اور یہ بات اس کی ماں کے سامنے پوچھتی تھی جان بوجھ کر۔ ایان کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کی ماں اس پر برسنے لگتی کہ تم کیا منہ پھلائے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، ہنستے نہیں ہو، بات نہیں کرتے۔ ایان نے کہا آج کل آفس میں کام کی مصروفیات زیادہ ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ایسا کرو آج ارحم کو اور دعا کو باہر لے جاؤ، ہوٹل سے کھانا کھلا کر لے کر آؤ۔ ایان نے کہا ماں میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، پیسے الماری کے لاکر میں ہوتے ہیں، اس کا جہاں جی چاہے یہ جا سکتی ہے، میری طرف سے اسے کہیں بھی جانے سے روک ٹوک تو نہیں ہے، ہوٹل میں جائے، کھانا کھائے، شاپنگ کرے، جو چاہے کرے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، نفرت کرتی تھی مجھ سے، کوئی لگاؤ نہیں تھا، سادگی سے نکاح کیا تھا، اور اب کون سی محبت دکھا رہی تھی اور کیوں دکھا رہی تھی؟ ارحم کی ماں بن کر آنا چاہتی تھی تو ماں بن کر رہے نا، میری بیوی بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ ایان تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ کمرے میں آئی تو ایان سگریٹ پی رہا تھا۔ دعا نے اس کے پاس جا کر سگریٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بجھا دیا۔ کہنے لگی آج کے بعد سگریٹ مت پیجیے گا۔ ایان نے کہا دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں۔ ایان نے کہا جانتا ہوں، لیکن یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی تو ہو یہ شادی میں نے کیوں کی ہے، صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ کہنے لگی تو کی ہے نا، جب شادی کر لی تو پھر بیوی کی ضروریات اور خواہشات کا بھی احساس تو ہونا چاہیے۔ ایان نے کہا میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتا، مجھے تو تم معافی رکھو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر میں کیا کروں، کسی اور کے پاس چلی جاؤں؟ اس کی بات نے تو ایان کے اندر آگ سی لگا دی۔ ایان نے بلند آواز میں کہا شٹ اپ دعا۔ ایان کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رکا تھا۔ اسے بے تحاشا غصے میں دیکھ کر اور اس کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر دعا نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی انسان نہیں آپ، پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ بیوقوف تھی میں جو یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ غلطی کرتی میں نے، مجھے ردا کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ آخری وقت میں مجھ سے یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں اس کے بچے کو اکیلا نہ چھوڑوں اور نہ ہی اس کے ایان کو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیلیوری کے وقت ردا کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر میں دعا کو بلایا تھا کیونکہ اس وقت ردا ہوش میں تھی، لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایان نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی، پر یہ اندازہ تھا کہ ردا کے کہنے پر وہ اس کی بیوی بنی تھی، بالکل سادگی میں رہنے لگی تھی۔ ایان سے نہ غیر ضروری بات کرتی تھی اور نہ ہی قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک بار ایان کا دوست اسے شاپنگ مال لے گیا، اس نے اپنی بیوی بچوں کے لیے شاپنگ کی۔ ایان نے بھی ارحم کے لیے کافی کپڑے خریدے۔ ایان کا دوست کہنے کا یار اوپر فاسٹ فوڈ کارنر بنا ہوا ہے، وہاں سے کچھ کھاتے ہیں پھر گھر جائیں گے۔ جب ایان اوپر گیا تو سامنے ہی ٹیبل پر دعا کو ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحم بھی اس کی گود میں تھا، پتہ نہیں کون تھا کیونکہ اس نوجوان کی ایان کی جانب پیٹھ تھی۔ ایان تو سامنے بیٹھی دعا کو ہنستے باتیں کرتے دیکھ کر اپنے دوست سے کہنے لگا تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہیں سے پلٹ گیا، حالانکہ وہ اسے پکارتا رہ گیا، لیکن ایان واپس گھر آ چکا تھا۔ اسے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ ایان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ہی لاؤنج میں شور کی آوازیں آنے لگیں، شاید وہ واپس آ چکی تھی۔ ایان کی والدہ کی اور اس کی باتیں کرنے کی واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ کہنے کی میں نے آج اپنے بیٹے کی خوب شاپنگ کی ہے۔ ایان کی والدہ بھی اس سے باتیں کرنے لگیں، شاید وہ ارحم کی لائی ہوئی چیزیں دکھا رہی تھیں۔ اس کے بعد بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ایان کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگی آپ آج جلدی آ گئے؟ ایان نے کہا کیوں؟ میں نے جلدی آ کر غلطی کر دی؟ کہنے لگی میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے۔ ایان نے کہا کھانا گرم کرو میرے لیے۔ پہلی بار ایان نے اسے خود سے کوئی کام کہا تھا، اس لیے کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایان نے کھانا کھایا اور کھانے کے دوران بھی اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ کبھی اس کی امی سے باتیں کرتی، کبھی ہنسنے لگتی، تو کبھی ارحم کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالنے لگتی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی۔ تب تک ایان اپنے آفس کا کام لیپ ٹاپ پر کرتا رہا، لیکن دماغ اسی ایک واقعے کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایان کا غصے سے برا حال تھا، حالانکہ وہ بہت ضبط سے ہر بات کو برداشت کرنے والا، سہنے والا انسان تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ یہ سب اس کی برداشت سے باہر کی باتیں۔ وہ جب کمرے میں آئی تو ارحم اس کی گود میں سویا ہوا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایان نے کہا ادھر آ کر بات سنو میری۔ کہنے لگی سوری، مجھے ابھی کچن میں کام ہے۔ ایان نے کہا دعا کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، ادھر آؤ میرے پاس۔
وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ اس سے صاف بات کرے گا، اسی لیے انتہائی غصے میں کہا تھا۔ وہ ایان کے پاس آ گئی۔ ایان نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ کون تھا وہ شخص؟ کہنے لگی کون شخص؟ ایان نے کہا جس کے ساتھ مال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ ایان کی بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی کوئی بھی ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو خود کہا تھا نا کہ میں جب چاہوں، جس کے ساتھ چاہوں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں، بس آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کروں، تو اسی لیے میں نے تو آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ آپ اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ کون تھا کون نہیں تھا، میرے خیال سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا اور نہ پڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی، ایان نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے دبا دی۔ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایان نے کہا درد ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے درد کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے تکلیف کسے کہتے ہیں؟ ایان نے اس کا ہاتھ اور زور سے پکڑا۔ جانتا تھا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ ایان کی آنکھیں غصے سے گلابی ہو رہی تھی۔ میری زندگی کو اذیت ناک بنا کر رکھ دیا تم نے، اور میری ذرا سی دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تم سے؟ مجھے جب تک بتاؤ کہ نہیں کہ وہ کون تھا اور تم اس کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی، میں تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا نہیں۔ ایان شاید غصے میں پاگل ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، ایان ٹوٹ جائے گا۔ ایان نے کہا پہلے بتاؤ کون تھا، لیکن وہ بھی بہت ضدی تھی، بتا نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ایان نے کہا میرے صبر کا اور امتحان مت لو دعا۔ میں کہنے لگی کس حق سے پوچھ رہے؟ مجھ سے لگتے کیا ہیں آپ میرے؟ اگر آپ ارحم کے باپ ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کے باپ بن کے رہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایان کی پکڑ اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ میں نے کہا کون تھا وہ دعا؟ بار بار اس کے سوال کا جواب نہ دینا ایان کا مزید غصہ بھڑکا رہا تھا۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ایان نے کہا تمہارا شوہر۔ وہ اعتراف کر چکا تھا۔ اندر لگی آگ اب بھڑکنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی صرف نام کے شوہر ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کوئی بھی تھا، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ نوجوان کون تھا اور کون نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے کو بالکل ایمانداری سے ماں کی طرح سنبھال رہی ہوں نا، میرا یہی احسان سمجھے خود پر، اور میرا ہاتھ چھوڑے۔ ایان نے کہا جب تک بتاؤ گی نہیں میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، اچھا ہے تمہارے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ پتہ نہیں ایان اندر کہاں سے اتنا غصہ لے آیا تھا، اس کو ہار ماننی پڑی۔ کہنے لگی کلاس فیلو تھا میرا، میں ارحم کی شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں اس سے بھی ملاقات ہو گئی، مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ شاپنگ کرنے کی وجہ سے مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں اوپر کھانے کے لیے جا رہی تھی اور اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ کہنے لگا ساتھ ہی کچھ کھا لیتے ہیں، بس اتنی سی بات تھی، اب میرا ہاتھ چھوڑو۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی کلائی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی دوسری ہاتھ کی کلائی سہلانے لگی۔ ایان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ایان نے کہا آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی بھی نوجوان کے ساتھ دیکھا تو وہیں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ دعا کہنے لگی خود تو کبھی لے کر نہیں جاتے، اور اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس بول لیتی ہوں تکلیف ہے؟ نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہو، نہ باتیں کرتے ہو، نہ ہنستے ہو، نہ کہیں لے کر جاتے ہو۔ ذرا سی بات کی مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ کہنے لگے مرد اگر عورت کو ریجیکٹ کر دے اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اپنانا پڑے تو وہ عورت پھر بھی اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن شاید مرد اتنا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو تمہیں معاف کر چکی ہوتی، لیکن تم کبھی نہیں کرو گے، تم مجھے سزا دیتے رہو۔ وہ رو رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ارحم کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ سسکیاں لینے لگی تھی۔ ایان نے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور ارحم کو گود میں آرام سے اٹھا کر کونے پر لٹایا اور کونے پر تکیہ بھی رکھ دیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ دوسری جانب وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے تکیے پر جا کر لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ ایان نے اس کی کلائی کو پکڑا، جو کلائی اس نے بری طرح سے سرخ کر دی تھی۔ ایان نے کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما ہو چکا تھا۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگے؟ ایان نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر اسی کلائی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اس کے آنسو صاف کیے، اسے اپنے ساتھ لگا لیے۔ ایان نے کہا مجھے معاف کر دو، شاید میں نے بہت بڑی زیادتی کر دی، تمہارے اتنا بڑا قصور نہیں تھا، بس میں نے تمہیں چاہا، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، بہت محبت کی تھی تم سے،
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں مجھے ٹھکرا سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی ردا آپ سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے کہتی بھی رہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اسی کے حوالے سے دیکھا تھا، اسی لیے جب آپ نے میرا رشتہ مانگا تو میں شاک میں آ گئی تھی اور ردا روئی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے آپ پر بڑا غصہ آیا تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ لیکن پھر آپ کی شادی ردا سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن مجھے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگی۔ مجھے آپ سے صاف بات کہنی چاہیے تھی، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ندامت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن ردا کی ڈیلیوری کے وقت جب مجھے آپریشن تھیٹر میں بلایا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں ارحم کو ماں بن کر پالوں، کہنے لگی میں نے صرف اپنی محبت دیکھی، کبھی ایان کے جذبات کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ایان کی ڈائری پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ کہنے لگی اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی، اسی لیے دعا ان کو دل سے اپنا لینا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نے آپ کو دل سے اپنایا تھا ایان، لیکن آپ نے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ایان ڈائری ضرور لکھتا تھا کہ اسے دعا سے کتنی محبت تھی۔ یہ سوچا تھا کہ جب اس سے شادی ہوگی تو اسے ڈائری دکھائے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ ایان نے وہ ڈائری ہمیشہ کے لیے الماری کے اوپر پھینک دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ردا نے کبھی پڑھی۔ دعا کو سینے سے لگا کر بھینچ چکا تھا۔ اس نے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا، اس کی سسکیوں کو اپنے لبوں سے روک چکا تھا، بڑی محبت سے اس کی ہر شکایت کو دور کر رہا تھا۔ وہ اب چپ ہو چکی تھی، ایان کی محبت پا کر کھونے لگی تھی۔ ایک رات میں ایان نے اس کی جتنی شکایات تھی دور کر سکتا تھا کر چکا تھا، اور باقی کی شکایتیں دور کرنے کے لیے تو عمر پڑی تھی۔